ان الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک کا عظیم الشان مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، جس کے 7 روزوں کی گنتی ہم اور آپ پورا کر چکے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مزید جو روزے بچے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، روزوں کی بڑی فضیلت ہے، کئی احادیث آپ سن چکے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جو خاص، جس کا ریان نامی دروازہ ہے، جس کا نام باب الریان ہے، یعنی جو صرف اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں۔ روزہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک فوالذی نفسی بیدہ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو، جو بھوکے رہنے کی وجہ سے جو بو آتی ہو، کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ روزہ رکھنے والوں کے تعلق سے، روزے داروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ہم نے ان کے لیے اجر عظیم کا ہم نے وعدہ کیا، ہم نے اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس ماہ مبارک میں ابھی تک ہمارے بہت سے نوجوان وہ خواب غفلت میں، اللہ نے تندرستی دیا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ روزوں سے ابھی تک دور ہیں۔ محترم ناظرین، جو ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، جو لوگ اب تک روزہ نہیں رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ ابھی جو روزوں کی گنتی بچے ہوئے ہیں، جو روزے بچے ہوئے ہیں، ان کو رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ روزہ خوروں کا انجام کیا ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام کیا ہے، عذاب کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا۔ کسے؟ صحابہ کرام سے خواب بیان کیا۔ وہ خواب کون سا تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اور مجھے 2 شخص آئے، 2 آدمی آئے اور مجھے دشوار چڑھائی پر لے گئے۔ میں نے کہا میں اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اور اونچائی پر چڑھایا گیا، تو وہاں پر کچھ چیخیں آ رہی تھی، چیخ و پکار کی آوازیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ، کس کی آوازیں آ رہی؟ کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آواز ہے۔ آگے جب مجھے لے جایا گیا تو دیکھا گیا کہ کچھ لوگ، انہیں الٹے لٹکایا گیا ہے، جیسے بکرے کو ذبح کر کے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، اس طرح الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کے باچھوں کو، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں، روزوں کے دنوں میں، یہ دن میں افطار کیا کرتے تھے، دن میں کھایا پیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ناظرین کرام، گزارش ہے کہ جو لوگ اب تک غفلت میں روزے نہیں رکھ سکے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور بچے ہوئے ایام کے روزوں رکھیں۔ امام ذہبی نے کبائر کے اندر لکھا ہے کہ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر ایک روزے کو چھوڑ دینا یہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا یہ روزہ چھوڑنا اور روزوں کے ایام میں، روزوں کے دنوں میں
دن میں افطار سے پہلے افطار کرنا، کھانا پینا یعنی روزہ نہ رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ جو ہے روزوں کی گنتی کو پورا کریں۔ وہ لوگ بہت بد نصیب ہیں جو اب تک ماہ مبارک کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے سے ان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں نہیں لگے ہیں، بلکہ وہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ ان کے اوپر رمضان کا مہینہ بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ جس کا مضبوط ایمان ہے ان کے لیے روزوں کی گنتی، اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، کس طرح گزر ہے، 7 روزے گزر گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔